السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے آج پھر وقت نکالا ہے اور ہمارے کچھ اشکالات کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ میں اپنے ساتھیوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، طالب محسن صاحب، آصف افتخار صاحب، وسیم صاحب اور ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ جاوید صاحب، آپ سے جو پچھلی نشست ہوئی تھی اس میں آپ نے کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھیں، کچھ ہمارے سوالات کو بھی آپ نے ایڈریس کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر آپ بہت مختصر سے الفاظ میں یہ فرمائیے کہ جو آپ کی بنیادی اپروچ ہے، یعنی دیکھیے نا، ایک تو کچھ اصولی چیزیں تھیں وہ آپ نے ارشاد فرما دیں، لیکن جس طرح سے آپ اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں، سود کے مسئلے کو یا لین دین کے مسائل کو یا تجارتی مسائل کو یا بینکنگ کے مسائل کو، تو اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ ظاہر گفتگو فرمائی ہے، آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے، تو اس اپروچ کو اگر آپ سے میں گزارش کروں کہ کچھ بیان فرما دیں تو ہم پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق پھر شاید بات سمجھنا ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ ہمارے منہاج میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کچھ بھی ہدایت پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی ہے، اس نے الفاظ کا پیرہن اختیار کر لیا ہے۔ الفاظ کا پیرہن اختیار کرنے کے بعد ہمارے اور پروردگار کے مدعا کے مابین قدر مشترک اب کلام ہے۔ وہ کلام قرآن مجید کی صورت میں ہو یا جس طرح کے صحابہ نے پیغمبر کی بات سمجھی اور پھر اس کو اپنے کلام کی صورت دے دی، دونوں شکلیں کلام ہی کو ہم تک پہنچائیں گی۔ یعنی ادھر ایک منبع ہے جہاں سے وہ کلام صادر ہو رہا ہے، ہم اس کے مخاطبین ہیں، وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس میں ہم جس چیز کو بطور اصول مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ الفاظ کا مدعا، اور الفاظ ہی سب سے پہلے زیر بحث آتے ہیں، ہر حال میں اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یعنی اس میں نہ کسی ماضی کو دخل انداز ہونے دیا جائے گا اور نہ مستقبل کو۔ لفظ اپنے لغت کے لحاظ سے کہاں سے پیدا ہوا، کن مراحل سے گزرا، اس میں معنی کیسے پیدا ہوئے، یہ لسانیات کی بحث ہے۔ اپنی جگہ یہ ایک علم ہے، اس میں بھی لوگ بہت کچھ داد تحقیق دیتے ہیں، لیکن جس وقت وہ کلام کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے تو پھر اصل میں وہ صرف اس عرف استعمال کی دلالت کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ لفظ دین ہے، ربا ہے، اسی طرح کے دوسرے الفاظ ہیں، ان میں آگے یا پیچھے کی کوئی تعریف داخل نہیں کی جا سکتی، اس وقت لوگ اس کو کس معنی میں بولتے تھے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جب اس کو استعمال کرے گا تو دو اور چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ قرآن نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو ایک جملے کا حصہ بنا دیا۔ جملے کی تالیف معنی میں تجرید بھی پیدا کر دیتی ہے، تخصیص بھی پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات اس کو وسعت بھی دے دیتی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، یعنی تالیف کس کس پہلو سے لفظ پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اور تالیف کے بعد ظاہر ہے کہ ہم چونکہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جملے یا آیات متفرق صورت میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مربوط کلام کی شکل دی ہے، وہ صورتوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے، اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد ایک پوری کتاب بنا دیا گیا ہے۔ تو اس جملے کو ہم اس کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ اس سیاق میں اب اپنے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کر چکا ہے، کن چیزوں کو نکال چکا ہے۔ یعنی یہ جو خاص، عام، حقیقت، مجاز اور اس طرح کی بہت سی بحثیں اصول فقہ میں ہیں، وہ ہمارے ہاں اس ترتیب سے زیر بحث آتی ہیں۔ ان کے ہاں وہ لغت میں لکھے ہوئے لفظ سے شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں وہ اس مرحلے پر آ کر زیر بحث آتی ہیں، یعنی جملے کی تالیف اور پھر اس کے بعد اس کا سیاق و سباق۔ یہ تو ایک اصولی سا تعارف ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب کلام صادر ہوتا ہے تو دنیا کا ہر کلام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے ساتھ دو طرح کے مضمرات لے کے پیدا ہو جاتا ہے، لسانی مضمرات، عقلی مضمرات۔ یعنی کسی کلام کو آپ ان دو چیزوں سے مجرد نہیں کر سکتے۔ لسانی مضمرات کا مطلب یہ ہے کہ بات جب کہی گئی
تو کہنے کے نتیجے میں خود زبان کے لحاظ سے، خود عرف استعمال کے لحاظ سے اس نے بعض چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن وہ اس کلام کا مضمر بن گئی۔ ان مضمرات کو کھولیں گے تو یہ کیا ہے؟ شرح و تبیین، شرح، وضاحت، تفسیر ہمارے نزدیک اولاً یہی ہے، اور وہ کلام میں موجود ہے۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ اس میں کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں، یعنی انسان ایک عاقل مخلوق ہے، وہ زبان کو عقل سے مجرد کر کے استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ وہ جب استعمال کرے گا ہر کلام میں کچھ چیزیں مضمر ہو جائیں گی جو عقلاً مانی جاتی ہیں، ہو گئی ہیں۔ یہ عقلی مضمرات ہیں، ان کو آپ کھول دیتے ہیں، یہ بھی شرح و تبیین ہے۔ تو شرح و تبیین کو اگر آپ بیان کریں، اور ہم اس وقت شرح و تبیین ہی کر رہے ہیں، ایک مفسر بھی یہی کرتا ہے، ساری بحث بھی اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ کلام کی صورت میں ہے وہ تو متن ہے، سامنے موجود ہے۔ اب آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے اس کے لیے اگر کوئی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے تو شرح و تبیین ہی ہے۔ یہ شرح و تبیین کیا ہے؟ دو لفظوں میں بیان کیجئے تو لسانی مضمرات کا بیان یا عقلی مضمرات کا بیان۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں ہر جگہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ربا کو حرام کیا گیا ہے یا بیع کو حلال قرار دیا گیا ہے، تو جو لفظوں کا مفہوم ہے بالکل اسی میں لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے علم نے پہلے دن سے اس کو ٹھیک اسی جگہ سے لیا ہے۔ مثال کے طور پر آثار صحابہ سب سے پہلے مرجع ہوتے ہیں، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان نمبر ربا فی النسیہ، یہ جو قرض کے معاملات ہوتے ہیں انہی میں ربا ہوتا ہے، یعنی ربا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان لوگوں کے جواب میں کہا جو ربا الفضل کو ایک نئی قسم کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ اب تو خیر مسلمانوں کے پورے علم میں ربا کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک قرآن کا ربا، ایک حدیث کا ربا۔ تو حدیث کا ربا وہی ربا الفضل ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں، میں اس کے بارے میں اپنا نقطہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو کچھ روایتوں کے سوء فہم سے اسی طرح پیدا ہوا ہے جیسے مزارت وغیرہ کی بحثیں پیدا ہو گئیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملتی جلتی دو باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف موقعوں پر فرمائی ہیں، ان میں ایک لطیف فرق تھا دونوں باتوں میں، لیکن راوی حضرات اس کا لحاظ نہیں رکھ سکے، ان دو باتوں کو ملا دیا۔ ابھی آپ کے شاید علم میں ہو کہ میں نے قرات کے اختلاف پر گفتگو کرتے ہوئے اس روایت پر گفتگو کی ہے جو سب سے زیادہ ہدف تنقید خود ہمارے ہاں بنی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ خود دو الگ الگ واقعات کا مجموعہ بن گئی ہے اور بالکل ناقابل فہم ہو گئی۔ میں نے بھی اس پر شدید تنقید کی، لیکن جیسے ہی اندر اتر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دو الگ واقعات ہیں، دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، دونوں کے بارے میں رسالت مآب کا تبصرہ بھی بالکل درست ہے، صحابہ نے جو کچھ کیا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ان کو ملا دیجئے تو وہ ایک ایسی بات بن جاتی ہے کہ نہ اس کا کوئی آگاہ سمجھ میں آتا ہے نہ پیچھے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے ربا الفضل وغیرہ یا اس طرح کی بحثوں سے اگر قطع نظر کر لیں تو پھر قرآن ہی رہ جاتا ہے، اور قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے، روایتوں میں بھی اس سے مختلف کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں فقہا نے اس کی جو تعریف کی ہے میرے نزدیک بالکل صحیح کی ہے، اسی عرف کو سامنے رکھ کے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ یہ جساس کی تعریف ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی بعد میں مباحث لوگوں نے کیے ہیں میں اس کو متاخرین کی مشغافیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اصل بات وہی ہے جو انہوں نے بالکل ابتدا میں بیان کر دی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ابتدائی دور کے بڑے فقہا میں سے۔ یہ مقدمات میرے نزدیک پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب اگر اصل مسئلے کی طرف آپ مراجعت کریں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سرمایہ سے متعلق جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں، یعنی سرمایہ ایک مسئلہ ہے، آخر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اپنے قریب کے زمانے میں وہ سرمایہ کے عنوان سے ایک پورے فلسفے کا موضوع بن گیا۔ ڈاس کیپٹل کیا ہے؟ اقبال نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی یا پیغمبر بے جبریل۔ تو سرمایہ کی بحث ہے، سرمایہ اور محنت دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم اس طرح قائم کیا ہے کہ یہ سب کا سب زوجین پر ہے، اس میں دو چیزیں آپس میں تعامل کرتی ہیں، ان کے تعامل کے اصول ہیں، وہ اگر صحیح اصول پر ہوتی ہیں تو معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، غلط اصول پر ہوتی ہیں تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو بالکل الٹ کر سمجھ کر ہیگل نے اپنی ساری جزریات مرتب کر دیے۔ اصل بات کیا ہے؟ خلقنا کل شیء زوجین، تو زوجین ہے در حقیقت۔ تو یہاں سرمایہ اور محنت کی کشمکش ہے۔ کشمکش کا لفظ بھی اصل میں ہم اس کے غلط استعمال کے پس منظر میں بول رہے ہیں۔ کہنا تو چاہیے سرمایہ اور محنت کا تعامل ہے،
یعنی وہ زوجین ہیں جیسے میاں بیوی ہیں، دونوں ان کے تعامل سے اصل میں نتائج پیدا ہونے ہیں جتنے بھی پیدا ہونے ہیں۔ اب سرمایہ اگر مجرد ہو جائے یا محنت اگر مجرد ہو جائے تو اس کے استعمال کی بھی بعض صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں سے چند صورتیں ہیں جو قرآن میں اس لیے زیر بحث آ گئی ہیں، یعنی اس لیے نہیں زیر بحث آئیں کہ قرآن مجید سرمایہ و محنت کے مسائل کو حل کرنے کی کتاب ہے یا وہ معیشت کے بارے میں کوئی رہنمائی دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ چاہتا ہے، اور تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی آلائش پائی جاتی ہو اس کو دور کیا جائے۔ یعنی سارے دین کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکیزہ ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ پاکیزگی بدن میں بھی چاہیے، یہ ہمارے اخلاق میں بھی چاہیے، یہ خورونوش میں بھی چاہیے۔ اخلاق میں ظاہر بات ہے کہ جب ہم اس کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہو جاتی ہے، یعنی اخلاقیات کے معاملات معیشت کے بارے میں بھی ہیں، معاشرت کے بارے میں بھی ہیں، اور دوسرے زندگی کے شعبوں کے بارے میں بھی ہیں۔ اس میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو سرمایہ دیتے ہیں، وہ سرمایہ ہم نے تبرع کے ارادے سے دیا ہے، یعنی نیکی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ دیا ہم نے، اور ہم اس میں واپسی کی شرط بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ انفاق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا۔ اس کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں آپ سرمایہ دے رہے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ نے کسی دوسرے آدمی کو دے دی، آپ نے کسی ادارے کو دے دی، آپ نے کسی بڑے مقصد کے لیے دے دی، لیکن اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ تبرع۔ تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ تم لوگ جب صدقات کرتے ہو تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس میں احسان نہیں دوسرے کو جتانا چاہیے، اس میں کوئی اذیت نہیں دینی چاہیے، اس میں زبان کے نشتر نہیں چلانے چاہیے، کسی سے کوئی بری توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس کا کوئی صلہ نہیں طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ کہا ہے کہ جب تم یہ دو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہارے لیے خود تو اس کو خبیث سمجھ کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے لیکن دوسرے کو دے دیتے ہو، نہیں، طیبات ہی تمہارے لیے موزوں ہے اور طیبات ہی تمہیں خرچ بھی کرنے چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں کہ خود جب تک ان کی قیمت نہ گھٹا لو تو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تو یہ میں نے چند چیزوں کی مثال دی، اگر آپ وہ سارا حصہ پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابطال صدقات کیسے ہو جاتا ہے، یعنی تم نے ایک چیز صدقے کے طور پر دی، انفاق کے طور پر دی، یہ کیا ہے؟ یعنی تبرع کی غرض سے کسی کو سرمایہ دہ، اس کو آپ اعانت کہتے ہیں، ڈونیشن کہتے ہیں، یا اور تعبیروں سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں نہ تو کوئی واپسی کی شرط ہونی چاہیے اور نہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ جس وقت آپ تبرع کی نیت ہی سے کسی کو سرمایہ دیتے ہیں لیکن واپسی کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے، یعنی یہی ہمیشہ سے قرض سمجھا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عرب میں یہی سمجھا گیا ہے، دنیا میں بھی ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو سرمایہ دیا، آپ نے نیکی کی غرض سے دیا، آپ نے تبرع کی غرض سے دیا۔ اس میں جو مسئلہ پیدا ہوا وہ مسئلہ، اور وہ عرب میں بھی پیدا ہو گیا اور دنیا کے ہر تمدن میں پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ میرے پاس میرا بھائی قرض لینے کے لیے آیا ہے، میں نے اس کو جو میرے لیے ممکن تھا دے دیا۔ اگر میں اس کی اعانت کر سکتا تھا تو میں نے ویسے ہی ہبہ کر دیا، اور اگر میں اعانت نہیں کر سکتا تھا تو ممکن ہے میں نے یہ کہا کہ بھائی واپس کر دینا، اس وقت تم استعمال کر لو۔ تو قرض انسانی زندگی کی ایک ضرورت کے طور پر رہا ہے، اس سے کوئی مبرہ نہیں ہو سکا۔ اگر آپ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیے ہیں، صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر ایک دوسرے سے قرض لیے ہیں۔ سیدنا عمر کے قرض کا وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی کسی ایسے آدمی سے لوں گا جو مرنے کے بعد بھی انگوٹھا رکھ کے وصول کر لے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ اچھا عمر نے لیا ہے تو چلیے معافی ہو جانی چاہیے۔ تو قرض کے معاملات جو ہیں ہوتے رہتے ہیں زندگی میں مختلف موقعوں پر، تو عربوں میں بھی ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ لوگوں کی ضرورت تو ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی ان کو قرض مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر آدمی ہر وقت معاملت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن قرض کی ضرورتیں پڑتی ہیں تو انہوں نے قرض کو کاروبار بنانا چاہا۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ جیسے آپ نے اپنے صدقات کا ابطال کر لیا بعض رویوں کی وجہ سے، جب انہوں نے قرض کو کاروبار بنانا چاہا، بڑا سادہ طریقہ تھا، میرے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب جمع ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کسی کو قرض ورض کی ضرورت ہو تو لے لے، لیکن یہ ہے کہ میں اس پر علی الاطلاق منفعت لوں گا، علی الاطلاق منفعت،
یعنی یہ کوئی مشروط نہیں ہے، علی الاطلاق ہے، مجھے منفعت لینی ہے، اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہر حال میں منفعت لوں گا میں. تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا اور یہ کہا کہ یہ ربا ہے اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. یعنی اس کی کوئی صورت بھی کسی حال میں جائز نہیں ہو سکتی. قرض تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، ایسے ہی تھا جیسے صدقہ تھا. جس طرح صدقے کے لیے وہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم صرف اصل زر واپس لے سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز تم واپس نہیں لوگے. یہ انسانی ضرورت ہے، تمہارے بھائیوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تم اصل زر سے زائد کا مطالبہ قرض پر کرو گے ایک تبرع کے عمل میں تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ اس ظلم کو پسند نہیں کرتے. یہ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آیا ہے. یعنی سورہ بقرہ میں ایک پہلو زیر بحث آیا ہے، سورہ روم میں ایک دوسرے پہلو سے زیر بحث آیا ہے، آل عمران میں ایک تیسرے پہلو سے زیر بحث آیا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے ساری قرآن کی بحث. پہلے اس بحث کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے. اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے پوری کی پوری بحث، تو آگے کے معاملات میرے نزدیک پھر فقہی اطلاقی معاملات ہیں. ان میں 3 طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں عام طور پر. یعنی ایک واضح اطلاق ہے، ایک غیر واضح اطلاق ہے. ظاہر ہے کہ واضح اطلاق کے بارے میں بھی آپ ایک متعین رائے بیان کر سکتے ہیں، غیر واضح اطلاق کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک نوعیت ہے، اور ایک اس کے بالکل برعکس صورتحال ہوتی ہے، اس پر بھی آسانی سے اطلاق ہو جاتا ہے. اسی کو ہم عام زبان میں بیان کرتے ہیں کہ چیزیں سیاہ اور سفید میں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں، اور بینہما مشتبہات، اور اس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں. مشتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاملہ ذو جہتین ہو گیا ہے. اس کو اگر ایک لحاظ سے دیکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو انفاق ہے، دوسرے جہت سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی کاروبار ہو گیا ہے. تو یہ اب ذو جہتین ہو جانا ہے معاملے کا. ذو جہتین معاملات میں ہمیشہ بحث ہوتی ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر بھی اس کے بارے میں جو بات فرما رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اس میں اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو نہیں کے پہلو کو ترجیح دے لو. یعنی یہ بھی در حقیقت کوئی حکم نہیں دیا گیا اس کا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے. چنانچہ سارا ہمارا فقہی علم ہمیشہ اس کو، اور اچھے فقہا اسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ مشتبہ معاملات میں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے رعایت کا اور رخصت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو زیادہ محتاط رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین میں یہ دونوں رویے ہر جگہ موجود ہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو بالکل انتہا پر کھڑا کر لیتا ہے اس بدو کے طریقے پر کہ میں یہ نماز پڑھ لوں گا، نہ میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، بس یہی ہے. تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے مشتبہات میں رخصت کے طریقے پر فتویٰ بھی دینا چاہیے اور ان کو اس کی اجازت بھی دینی چاہیے. اور وہ لوگ جو محتاط ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ تم اس میں نہیں کے پہلو کو ترجیح دو، یعنی بچنے کی کوشش کرو. یہ میرے نزدیک میرے فکر کا اس معاملے میں خلاصہ ہے. ظاہر خلاصہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے اس موقع پر. اب اس روشنی میں اگر آپ بات کو آگے بڑھائیں گے تو شاید کہیں نتیجہ خیز ہو جائے. صرف ایک چھوٹا سا سوال کر لوں پھر آپ بات کر لیجیے گا. یہ آپ سے ایک وضاحت درکار تھی کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اس بات پر سخت نکیر کی گئی کہ بھائی قرض پر تم منفعت لینے کا مت سوچو، یہ بری بات ہے. اور اس میں پھر کچھ لوگوں نے جو ایک طریقہ ایجاد کر لیا، یا اس زمانے ہی میں لوگ قرض دیتے تھے یا تجارتی مقاصد کے لیے یا لوگوں کی عام ضرورتوں کے لیے، اس پر جو انہوں نے جو بندوبست کیے اس کو قرآن نے بہت بری طرح سے پیش کیا کہ بھئی یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس کی یعنی کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے ان قدروں کے مطابق جو قرآن سکھانا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن تھا قرض دینے والا اور سود لینے والا، یہ تو صرف اس دور کی خصوصیت نہیں ہے نا، یہ تو موجود رہا ہے تاریخ میں. جی بالکل، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن نازل ہوا جی تو یہ اس طرح تھا. ٹھیک، یعنی یہ بات کہ کوئی آدمی آپ کے پاس انفرادی حیثیت میں آئے، اپنا دوست سمجھ کے آئے، اپنا قریبی سمجھ کے آئے، یا یہ خیال کر کے آئے کہ آپ اس کی مدد کریں گے مسلمان کے تعلق سے، اور وہ قرض مانگے آپ سے، یہ تو ہماری موجودہ زندگی میں بھی جاری ہے، اس وقت بھی جاری تھا، اور انسان کی بڑی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. ہر آدمی یہ حوصلہ نہیں رکھتا کہ وہ جہاں کسی کی ضرورت دیکھے تو انفاق ہی کر دے. لوگ بہرحال یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اچھی بات ہے تم لے لو لیکن واپس کر دینا اس بات کو. تو انفاق اور قرض دونوں بالکل متوازی سوسائٹی کے اندر یعنی خیال کیا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ سے رہے ہوں گے. عرب کے معاشرے میں بھی تھے. ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ قرآن جس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صورتحال بھی موجود ہے، اور ایک اور صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے جن کے پاس سرمایہ تھا یہ خیال کیا کہ اس سے تو اچھا خاصا کاروبار کیا جا سکتا ہے.
تو انہوں نے کاروبار شروع کر دیا. یہ نہیں کہ عرب میں شروع کر دیا, یہ ہر جگہ ہو. یعنی پرانے تمدن میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں, قدیم ترین تمدن میں. یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس کی آپ اگر تاریخ کو متعین کرنا چاہیں تو کوئی 4-5 ہزار سال میں بھی آپ کو اس کے شواہد مل جاتے ہیں تاریخی طور پر, اور یہ بھی یہ موجود رہا ہے. اور یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے, یہ اسی طریقے سے اب بھی جاری ہیں, اپنی صورتیں بدلتی رہتی ہیں, نئے نئے تصورات پیدا کرتی رہتی ہیں. یعنی نہ انفاق ختم ہوا ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ اب موجودہ زمانے میں ایسی صورتیں اختیار کر گیا ہے جو ہم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بڑے ادارے بن گئے ہیں, ان کے اندر بڑی NGOs بن جاتی ہیں, ان کے تحت پروجیکٹس کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے. اس میں دیکھیں کتنے فقہی سوالات پیدا ہوئے ہیں, یعنی وہ تملیغ کا مسئلہ, فلاں مسئلہ, یہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں نا. مدارس کو اس کی ضرورتیں پڑ گئی ہیں. تو انفاق کے محل میں اور اس کے اطلاق میں بھی بہت سی چیزیں جاری ہیں, لیکن انفاق جاری ہے, اس کو ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس میں صحیح ہے, کیا اس میں غلط ہے. ایک بہت چھوٹی سی وضاحت یہ کہ یہ جو سود کو صرف یعنی قرآن نے یا اسلام نے ناجائز نہیں کیا, پیغمبروں کی تعلیم میں ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے, اور اس سے پچھلی کتابوں میں ہمیشہ سے یہ تینوں چیزیں ایسے ہی رہی ہیں, ایسے ہی رہی ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ عام قرض لینے کے معاملے کو دیکھیں, جو دوسری صورت ہے کہ بھائی میرے پاس آ گیا آپ کے, میرا خیال ہے آپ کو بھی زندگی میں اس کا تجربہ پیش آیا ہوگا کہ آپ کے دوست احباب نے کسی وقت آپ سے قرض لیا ہوگا, یا آپ نے کسی وقت قرض کی ضرورت محسوس کی ہوگی, تو وہ انفرادی معاملات بھی اسی طرح چل رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ تیسری چیز کہ آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے باقاعدہ کاروبار بنا ڈالیں, یہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن یہ کاروبار والی صورت تاریخ میں رہی ہے, اور اس پر نکیر مذہب کرتا رہا ہے, اس سے پہلے پیغمبر کرتے رہے. مذہب تو پہلے دن بھی کر رہا تھا, اس کے بھی شواہد موجود ہیں. تورات بھی کر رہی تھی, اسی طرح سے جو تالمود ہے وہ بھی کر رہی تھی. اس میں استثناء بیان ہوتے ہیں, وہ اطلاقی استثناء ہے, وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا تعلق فکس سے ہوتا ہے. یعنی وہ فروع میں پہنچ کر بہت سی چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب مثلا ہندوستان میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ دارالحرب میں بھی کیا مسلمانوں کے لیے یہ ممنوع ہے, تو اس سے کوئی تصور میں فرق نہیں پڑا. یہ اس میں اصل میں اس کے فقہی اطلاق کی ایک بحث پیدا ہو گئی ہے, کن صورتوں میں سود بھی کھایا جا سکتا ہے. یہی معاملہ ان انسٹیٹیوشنز کا ہے. وہ انسٹیٹیوشنز بھی تاریخ میں مختلف صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں. وہ عرب میں اور صورتوں میں رہے ہیں, وہ عجم میں اور. مثلا میں ابھی آج سے 5 سال پہلے ملیشیا میں تھا, اس میں جو سودی قرض یوجری شکل میں ہوتا تھا وہ بالکل اسی طریقے سے جاری ہے, اور چینیوں کا بڑا کاروبار ہے, اور اس کے لائسنس رکھتے ہیں, انڈیویجولز کرتے ہیں ایسے. تو اس میں ایک بات میں وضاحت چاہ رہا تھا کہ قرض, آپ نے کہا کہ قرض جو ہے وہ لوگ ضرورت مند ہیں, وہ آئے ہیں, اب دینے والا جو ہے اس کی 2 پوزیشنز ہیں. ایک یہ کہ وہ دے دے اور ہبہ کر دے, اور دوسری یہ کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے واپس کر دے. تو اس میں تو آپ نے جیسے بیان کیا کہ وہ جو تصور ہے وہ مدد کا ہے, نصرت کا ہے دوسرے آدمی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قرض لینے والوں کو تو وہاں یہ ہمیں یہ صورت بھی نظر آتی ہے کہ وہ قرض ہی لینے آیا, وہ مدد لینے نہیں آیا. یعنی اس نے کاروبار کرنا ہے, اس نے کوئی گھر بنانا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں پیسے واپس کر دوں گا اور میں اسے فائدہ اٹھاؤں گا, اور میں مدد نہیں لینا چاہ رہا. یعنی اس طرح کے تصور کے تحت بھی قرض لیا جا رہا ہے. پھر قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ قرض تو ہوتا ہے مدد کے لیے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر آگے یہ کہے کہ جی میں کاروبار میں شراکت کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں, پھر اس کی بات قرض کی نہیں ہونی چاہیے. قرض اپنی وجود ہی میں, یعنی اپنی حقیقت ہی میں تبرع کا عمل ہے. قرض میں مانگنے اس لیے جاتا ہوں, یعنی جب میں اعانت طلب کرنے جاتا ہوں یا قرض مانگنے جاتا ہوں تو یہ ہے ہی مدد طلب کرنے کا کام. خواہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے مدد طلب کی ہے, خواہ میں نے اپنی کی ذاتی ضرورت کی, اور پلیزنٹ بات نہیں ہے. ورنہ وہ آدمی آ کے یہ کہے, پھر کوئی تیسری بات کہے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ احتیاج ہے اس کی, وہ احتیاج ہے اس کی, اس کو ایک ضرورت پیش آ گئی ہے, وہ دوسرے بھائی سے مطالبہ کر رہا ہے یا تقاضا کر رہا ہے یا درخواست کر رہا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں. وہ قرض اور تبرع جس طرح ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ اپنی روح میں, اپنے وجود میں, اپنی پیدائش میں تبرع ہے, یعنی اس سے مختلف اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. وہ یہ ماننے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوئے کہ یہ در حقیقت کوئی کاروباری معاملہ ہے, یہ اپنی روح میں تبرع ہے. تو وہ جو استاذ نے ابھی اصول بتائے, ان کی تلخیص کی, اسی ملخص کے حوالے سے چند سوالات تھے کہ جو قرض کے معنی ہیں لغات میں یا استعمال میں عربوں کے ہاں اس دور میں, تو وہ تو ظاہر قرآن سے خارج میں موجود ہیں. اور پھر استاد نے فرمایا کہ جب وہ کلام کے اندر آتے ہیں تو
اس میں وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کا کوئی مخصوص اطلاق بھی ہوتا ہے. تو یہ جو جس سیاق سباق میں استاذ نے اس کو رکھا بتایا، تو یہ قرض کے میں اس کو تبرع کے ساتھ مشروط کرنا، یہ کیا خارج میں بھی ایسا ہی ہے یا صرف قرآن کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے؟ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لغات کو دیکھتے ہیں تو دونوں طرح سے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. مثلاً ساجد صاحب اور میری گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ استاد نے کئی دفعہ کہا کہ قرض اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں، عام زبان میں. فنی اصطلاحات حالانکہ پچھلی نشست میں استاد نے یہ واضح فرمایا تھا، لیکن عام زبان میں ایسے استعمال ہوتا ہے. تو لون کی تعریف میں ساجد صاحب نے ہمیں بہت سارے مراجع کی طرف اور مصادر کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں انٹرسٹ کا لفظ موجود ہے، یعنی اس کے اوپر یہ چارج کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ مختلف لغات کو دیکھتے ہیں تو بعض جگہ وہ بیان کیا جاتا ہے، بعض جگہ نہیں کیا جاتا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جزو لا ینفک نہیں ہے. جو لیکسیکوگرافرز ہیں، لغات کمپائل کرنے والے ہیں، وہ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے جو چیز ایک جس کو استاذ کہا کرتے تھے کہ جامع اور معنی، تو معنی کے علاوہ بھی کچھ ڈسکرپٹیو چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر سیموئل جانسن بہت ساری ڈسکرپٹیو چیزیں بھی ایڈ کر دیتے تھے. اور ایک دلیل میرے خیال میں یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بالکل اس کا لازمی جزو ہے تو پھر دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو نکال دیں، وہ شامل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب جس طرح مطلب قرآن کی جس طرح اصول کی کتابوں کی جاتی ہے کہ جی وہ لفظ المنزل علی محمد والمنقول عنہ بالتواتر، وہ ساتھ بالمطابق بھی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈسکرپٹیو ایلیمنٹ ہیلپ کرتا ہے. تو سوال استاد سے یہ ہے کہ یہ جب لغات کو دیکھتے ہیں تو بعض جگہ تبرع کا پہلو بیان بھی ہوا ہے، نہیں بھی ہوا، تو خارج میں جو اس کے معنی ہیں وہ کیا اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں یا قرآن کے کلام کے اندر یہ اس معنی میں استعمال ہوا؟ اور دوسرا اسی متعلق استاد سے سوال ہے کہ استاد جب خود اپنی تحریروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا کسی موقع پہ وہ فنی طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یا محض عمومی معنی میں؟ یہ دو سوال ہیں. یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ ایک تبرع کا عمل تھا، اور جب سے دنیا بنی ہے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں نے اس کو غلط استعمال کیا، تو اس وجہ سے یہ کاروباری عمل کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے غلط استعمال موجود ہے اس کا. یعنی لوگوں نے ایک تبرع کی چیز کو کاروبار بنا لیا اور یہ بحث شروع کر دی کہ اس میں حرج کیا ہے. ہم کسی کو گھر کرائے پر دیں اور اس سے معاوضہ لے لیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو یہ ہمارے سرمایے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی کو قرآن نے کلمہ تعجب کے طور پر بیان کیا ہے کہ بیع و شرع اور سود میں کہتے ہیں فرق کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، یعنی بیع ہوتی ہے اس پر نفع کمانے کو جائز کیا ہوا ہے، اور دیکھیے انہوں نے قرض پر منفعت کو ربا قرار دے دی. یہ ساری بحث موجود ہے. اس وجہ سے اہل لغت جب لکھیں گے تو وہ دونوں پہلوؤں کو بیان کرتے جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں اس کی بہت عمدہ تنقید کی ہے ہمارے اصولین نے، اور وہ یہ کہ قرض اپنی ذات میں تبرع ہے. یعنی اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تبرع کے عمل کو کاروبار بنا لیتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے انفاق کو کاروبار بنا لیا ہوا ہے اپنا. ہمارے یہاں مدارس میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ہمارے ہاں اور بہت سی جگہوں میں مل جائیں گے. تو یہ بھی اب استعمال پیدا ہو گیا نا. لغت کا کام یہ ہے کہ پیدا ہونے والے استعمالات کو بیان کر دے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ کرے گی. لیکن اس کے اندر اتر کر دیکھنا پڑے گا کیا چیز ہے. تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی دائیں بائیں جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے اس ساری بات کو کھول دیا ہے کہ لوگ کاروباروں کے لیے بھی قرض لینے جاتے تھے، اور کاروباروں کے لیے قرض لینے والے زیادہ تھے، بلکہ اس لیے کہ وہاں ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے. عام زندگی میں لوگ قرض لینے کے لیے جاتے تھے. تو یہ سارے قرض کی صورتیں موجود تھیں. قرض در حقیقت انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے. یہ تبرع کی حقیقت کو سامنے رکھ کر بھی دیا جاتا تھا، اور اس کو لوگوں نے کاروبار بھی بنایا ہوا تھا. اسی پر سارا تبصرہ کیا گیا، اور بار بار توجہ یہی دلائی گئی ہے کہ یہ تم کاروبار جو کر رہے ہو، اس کاروبار سے تمہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہونا. یعنی یہ تو اصل میں تبرع تھا، اس لیے تم زکوٰۃ دو، یعنی لوگوں کی مدد کے لیے اس روح کے ساتھ دو، وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑھتی ہے. ساری بحث ہی یہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ بیع و شرع پر یہ تبصرہ کرنا اور کاروبار پر، کاروبار میں یہ توقع رکھنا کہ نفع ہو، اس کے اوپر اتنا سخت تبصرہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور کیوں اس کے کرنے والے جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں کہ قیامت کو اٹھیں گے تو گویا شیطان نے ان کو اپنی چھوت سے پاگل کر دیا ہے.
یہ ساری بحث قرآن نے کی ہے نا، تو یہ ساری کر کے اصل میں اس نے اس کے غلط استعمال کے اوپر تنقید کی ہے، اسی سے ساری بحث پیدا ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے تک بھی یہی ہے، اس وقت بھی بحث کیا ہوئی ہے پچھلے 150 سال میں، وہ یہ کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ جو کاروباروں کے لیے لوگ قرض لے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے عزیز دوست اکرم خان صاحب پہلے تو اسی نقطہ نظر کے حامل تھے جو مولانا سید ابوالمنیر صاحب مودودی نے بیان کیا، برسوں ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، انہوں نے بڑا قیمتی کام کیا ہے اس فن پر۔ اب جو حالیہ ان کی کتاب ہے اس میں وہ اس جگہ پہنچ گئے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرض کی 2 قسمیں، تو انہوں نے قرض کی ایک قسم وہ کر دی ہے جو تبرع کا قرض ہوتا ہے، اور قرض کی ایک قسم وہ کر دی ہے جو کاروبار کا قرض ہوتا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن میں تبرع والا قرض زیر بحث ہے، کاروبار والا قرض زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو اب گویا انہوں نے اس قرض کو بھی بچا لیا ہے اور اس قرض پر ہی فتویٰ۔ جاوید صاحب آپ کی میرا زاویہ نظر ظاہر ہے، اس میں مختلف ہے، آپ کا مختلف ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرض ہوتا ہی تبرع کا ہے، قرض کا وہ غلط استعمال ہے، اس غلط استعمال کی قرآن نے اس وقت بھی اصلاح کی ہے، اس کی ہمیں اب بھی اصلاح کرنی ہے۔ جاوید صاحب یہ جو آصف نے یعنی آپ سے قرض کو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے کہ اس کو کاروبار بنایا جائے، وہ ہر حال میں تبرع، نیکی اور خیر کا عمل رہنا چاہیے۔ جاوید صاحب یہ جو ایک ہے نا معیشت کے دائرے میں لفظ کا استعمال، قرض کا، تبرع کا، یہ تو معیشت جیسے سے ہی پہلے کاروبار بنے گا تو وہ معیشت کے دائرے میں چلا گیا نا، ہاں، وہ لیکن تبرع سے اٹھا، اور اب یہ ہے کہ ساہوکاروں کے لیے تو وہ پیسہ کمانے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ بن گیا، میں یعنی اتنا آسان ذریعہ بن گیا کہ کوئی جوخم لیے بغیر آپ اطمینان کے ساتھ ایک ادارہ قائم کریں، اس میں کچھ چند اسامیاں رکھیں جیسے کہ عام طور پر پرانے ساہوکار کرتے تھے۔ یعنی میں اس وقت بھی یہ باقی ہے کاروبار اسی طریقے سے، تو ان لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہے، کاروبار کی اصطلاح بھی بنا دیا ہے۔ ان کے ہاں اصل میں کاروبار کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لون پر کاروبار یہ جو مذہبی کتابوں میں اور ظاہر بشمول قرآن، تو جب قرض کا ذکر آئے گا تو اس میں ایک ایڈیشنل اخلاقی ایک ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا نا معیشت کے مقابل میں یہ عرض کرنا چاہتا نہیں، وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ مذہبی کتاب اصل میں یہ کہتی ہے کہ نئی چیز جس حقیقت پر اصل میں موجود ہے اسی پر رہنی چاہیے، یعنی وہ ایک غلط استعمال کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہیں، لیکن جو آپ بات میرے خیال میں جو آپ کی بات سے میں سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ تبرع کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں اصل میں شامل ہے مسلسل کہ نہیں ہے۔ ایک بات جاوید صاحب کی بات سے جو میں سمجھا تھا وہ یہ کہ ہر شخص جب قرض لے گا یا کوئی انسٹیٹیوشن قرض لے گا، اور دینے والا بھی انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ احتیاج پر مبنی ہوگا، ضرورت پر مبنی ہوگا، تو جہاں ضرورت ہوگی وہ دینا لینا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اس میں اخلاقی پہلو آتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی نیچر میں ایک بڑا فنڈامنٹل فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کے سوال کو میرے ذہن میں یہ ان کے سوال بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال اس وقت بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک پورا کہ پورا علم اور فن بن چکا ہے۔ تو اس میں قباحت کا کیا پہلو ہے؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا۔ نہیں، یہ سوال یہ بنتا ہے کہ قباحت نہیں ہونی چاہیے، بالکل یہ مطلب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ لوگ تو قباحت مان لیتے ہیں۔ اگر میں نے اس کی مثال دی تھی، اس میں وہ مشتبہات زیر بحث آئی تھی کہ در حقیقت یہاں جو چیز اشتباہ کا باعث بنی ہے لوگوں کے لیے، وہ قابل استعمال چیزوں پر لینے والا معاوضہ ہے۔ اس کو ہم نے کئی مرتبہ سوال کچھ ایڈریس ہو گیا یا نہیں ہوا پہلا حصہ؟ یعنی اشتباہ کا باعث کیا بنا؟ کیا وجہ ہوئی کہ لوگوں نے عام طور پر تو تبرع اور نیکی کے کاموں میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں کیوں ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ اس پہ ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشتباہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے اس کو تو کبھی ممنوع قرار نہیں دیا کہ میں ایک میز لوں اور اس کو کرائے پر دے دوں، میں ایک گھر لوں اور اس کو کرائے پر دے دوں، وہ بھی منافع، یہ بھی وہ بھی منافع، وہ بھی چیز کے استعمال کا، تو سرمایہ کا استعمال۔ اچھا، اس زمانے میں یہ اور بھی زیادہ باعث اشتباہ ہوا کیونکہ جو کرنسی نوٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ سونا چاندی بھی ہے جو دیا جا رہا ہے، اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے وہ بڑی بحث پیدا ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے ان 6 ہی چیزوں کو کیوں گنا ہے۔ آپ ابن حزم وغیرہ کی بحثیں پڑھیے، وہ ساری اصل میں مبادلے کی چیزیں ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے اس زمانے کی کرنسی ہے۔ رب الفضل میں جو 6 چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان کا باعث یہی ہے۔ اس میں وہ بحثیں پڑھی ہے جس میں فقہا، وہ جو میں نے عرض کیا نا عقلی مضمرات، تو عقلی مضمرات میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں اس کی علت کیا ہے، یعنی اس کا ریشنل کیا ہے، کیونکہ وہ مضمر چیز ہے جو ہر حکم کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور حکم نے اصل میں اس وقت کے اولین مخاطبین کے بعد
آگے ہر شخص سے متعلق اس ریشنل کی بنیاد پر ہونا ہے، تو اس لیے وہ سب سے اہم چیز بن جاتی ہے۔ ان کا جو دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ آپ اپنی تحریروں میں اور گفتگو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کی وضاحت تھوڑی فرما دیں۔ یعنی کون سا لفظ؟ قرض یعنی ربا؟ قرض کا لفظ۔ میں قرض کا لفظ اسی معنی میں استعمال کرتا ہوں جس میں اصل میں اس کو ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر لفظ حکایتاً استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بینکاری پر بات کرتے ہوئے، تو پھر بینک کا لون ہوگا، وہ بینک کے لون کو قرض کے طور پر، تو وہاں وہ سیاق سباق دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے وقت میں وہاں پر یہ بحث نہیں چھیڑوں گا، ٹھیک، لیکن اصل بات کیا میں ہے سمجھ گیا، وہ یہ ہے کہ یہ بات، اور اس میں میرا کوئی اختلاف نہیں، مسلمانوں کی پوری علمی ٹریڈیشن سے میں 100% اتفاق رکھتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا ایک مرتبہ، مجھے نہیں یاد کب کیا تھا، میرا حافظہ افسر رہا بھی نہیں، سوال کیا غالباً کسی موقع کے اوپر کہ یہ جو ہمیں بعض اوقات انفلیشن کا مسئلہ ہے نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں کیا ہم یہ خیال کر کے کہ اتنی تو انفلیشن ہوتی ہے، ہمارے جو رقوم دوسروں کے پاس ہیں ان میں اتنا ایک منافع اگر ہو تو ایڈجسٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جو آدمی رخصت کے طریقے پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ کر لیں، تو میرے نزدیک یہ حرج کی بات نہیں۔ اس پر دیکھیے ہمارے ایک فاضل ناقد نے جو بہرالفقہ حنفی کے بڑے علماء میں سے تنقید کی، تو انہوں نے کہا کہ تبرع کے معاملے میں اتنی اجازت بھی کیسے دی جا سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کا پورا علم اصل میں قرض کو تبرع ہی مانتا ہے۔ آپ پڑھ لیجیے، آپ اس میں ہمارے سرخسی نے بڑی عمدہ بحثیں کی ہیں، کوئی سوال ہی نہیں اس کا کہ یہ کوئی کاروباری چیز ہو سکتی، یہ اپنی ذات میں، اپنی روح میں، اپنے وجود میں اصل میں نیکی اور خیر کا عمل ہے۔ میرے 2 سوال تھے جاوید صاحب۔ ایک تو جیسے ہم نے بتایا کہ قرض کے معاملے میں ایک کاروبار بنا دیا گیا اور انسٹیٹیوشن قائم ہو گئے، تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بینک ایک ویسا ہی انسٹیٹیوشن ہے جی جو کہ ایک قرض کے اوپر منفعت کے لیے بن گیا۔ لوگ تو اپنی ضرورت کے لیے ہی آتے ہیں جن کو قرض چاہیے، اور بینک ان کو جب ایک اماؤنٹ دیتا ہے اور اپنا سیکیور کر لیتا ہے، قرض دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایڈیشنل مانگ لیتا ہے جی، تو ایک تو یہ کہ بالکل ویسا ہی معاملہ لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ٹریڈ کی بات آتی ہے تو اس میں سپوزٹلی آج ایک پیٹرول کا ریٹ ہے، باقاعدہ ہر جگہ پہ چسپاں ہے کہ یہ ریٹ ہے، اور آپ کسی کو اگر سپلائی کر دیں ایک پیٹرول اور کہیں کہ میں آپ کو 3 مہینے بعد پیسے لوں گا اور آپ ایڈیشنل لے لیں، تو پھر اگین اس کی اجازت تو پتہ چلا ہے کہ ہے، لیکن یہ اجازت بھی پھر عجیب لگتی ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی صرف اپنے وہی پیسے کو ایک ٹائم کے لیے دے کے اور وہ منفعت کما لی۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پہلے سوال کے حصے میں نا ایک چیز جاوید صاحب چاہوں گا کہ ذرا بنیاد سے میرے خیال میں اہم ترین یہی 2 سوال یہ، ہاں جو انہوں نے کر دی، بالکل اس میں جاوید صاحب اصل موضوع یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ پچھلی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن نے بہت سخت نوٹس لیا اس بات کا کہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا، اور یہ ایک نیکی کا عمل تھا، اس کو انہوں نے اتنا قبیح کر لیا، اتنی اس میں برائی پیدا کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کی تحریر دیکھتے ہیں جو مقامات میں آپ نے لکھا اس کے بارے میں کہ بھئی یہ جو اس زمانے کا بینک کا جو سود ہے یا بینک کا جو کاروبار ہے، اس کی نیچر پر کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے یہ سب بات اس میں کی۔ مولانا وحید الدین صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا اور اس میں لکھا کہ کچھ مصری علماء بھی فرما رہے ہیں، اور یہ آپ نے اکرم خان صاحب کا بھی ذکر کیا، تو مجھے یہ اس میں فرق بہت نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس طرف اتنی سخت آپ کی تنقید تھی، وہ تنقید اتنی سخت تھی تو وہ پوری کی پوری اپلائی ہو جانی چاہیے اس انسٹیٹیوشن پہ بھی جس کا وسیم صاحب نے ذکر کیا۔ تو پہلے اس کو ایڈریس کر لیں، میں اس لیے وہ چاہ رہا تھا اس تمہید کے ساتھ، سب سے اہم وہ اس تمہید کے مطابق آپ کر دیں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا جی آپ کے سوال میں، کیونکہ مجھے اس کے بعد پھر جانا ہوگا جی، اگر وہ مجھے، یعنی وہ تحریر میں 2 پہلوؤں سے سوال تھا، کیونکہ جب وہاں پہ جب استاد استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر اسی معنی میں کیا ہو، لیکن ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ جو پہلی جگہ پر استعمال کیا ہے انہوں نے، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بینکاری کا جو نظام اس زمانے میں رائج ہے اس کے، یعنی یہ اس دور کی بینکاری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ بحث البتہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں تو بینک جس کاروبار کے لیے قرض دیتا ہے اس کی منفعت ہی سے حصہ حاصل کرتا ہے، لہٰذا سود جس علت پر ممنوع قرار دیا ہے وہ بینکاری کے نظام میں کیا ختم نہیں ہو جاتی؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلو بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک اور نوعیت کی قرض کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اسے بالکل ہی معلوم نہیں ہوتا، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قرض کو کاروبار بنانے کا عمل جاری تھا
کیا اس میں کوئی ایسے شرائط حدود تو نہیں شامل ہو گئے کہ جن کے نتیجے میں اب اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی رہ گیا ہے؟ یہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ چیز بدل نہیں جاتی. لیکن سر یہ موجودہ بینکاری میں تو قرض تبرعاً دیا ہی نہیں جاتا نا. یہ زیر بحث اس سوال میں ہے، یہ اس عبارت پہ نہیں ہے. یعنی عبارت کس پس منظر میں لکھی گئی ہے، وہی اس پس منظر میں لکھی گئی ہے. وہ ماڈل کی میکینکس ہے نا یہ وہ تو انہوں نے سوال کر دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہی 2 بنیادی سوالات ہیں، وہ بہت اچھے سوالات ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فریم کر دیے ہیں. ان پر تو ہم اب اصولی مباحث میں اگر کوئی بحث نہیں رہ گئی تو اسی پر بات کرنی چاہیے. لیکن اگر اصولی مباحث ہی میں اختلافات موجود ہیں تو میرے خیال میں ان سوالوں کی طرف ابھی جانا ہی نہیں چاہیے. میرے خیال میں واضح ہوئے جی. بنیادی سوالات وہی دونوں. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قرآن مجید میں کیا چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور کیوں ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اتنی سختی اس میں کیوں برتی ہے، یہ بات اگر پوری طرح واضح ہو گئی ہے، اور اس وقت کے عرب میں یا اب بھی دنیا میں وہ کیا چیز ہے کہ جو پرابلم بنتی ہے، وہ وہی ہے کہ لوگوں نے قرض جیسی چیز کو جو تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، وہاں سے اٹھایا ہے اور اٹھا کے اس کو کاروبار بنا لیا. میں اس کو بالکل ایسے ہی لکھا ہوں کہ اگر لوگ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے کو کاروبار بنا لیں تو اس پر بھی ایسی سخت گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی. خدا کے بندوں، تم لوگ اللہ کے بندوں سے یہ اپیل کرتے ہو کہ وہ تمہیں اعانت کریں اور اس کے بعد تم اس سے اپنے اخراجات چلاتے ہو، اپنی گاڑیاں خریدتے ہو. تو یہی بحث کی جائے گی. یہ نہیں کہ یہ دنیا ختم ہو گئی ہے، یہ اسی طرح جاری ہے، اسی طرح یہ معاملہ کر رہی ہے. اس میں یہ زیر بحث آتا ہے کہ کہاں کہاں کر رہی ہے، اور جہاں کر رہی ہے وہاں کیا کوئی تغیرات ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے 2 سوالوں میں بالکل متعین کر دی. وہ اکرم خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو اکرم خان صاحب بھی اسی مسئلے میں، یعنی وہ چلے کہاں سے ہیں، وہاں سے جہاں سے مولانا سید ابواللہ مودودی نے سود لکھ کر شروع کیا تھا. ساری زندگی انہوں نے اس کے مختلف موضوعات پر کام کیا. پھر ان کے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوئے. اس سے پہلی جو ان کی کتاب آئی تھی اس میں انہوں نے ان سوالات کو ایڈریس کیا تھا، اور میرے اس مضمون پر بھی ایک پورا چیپٹر لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ اس میں بھی کیا مسائل ابھی رہ جاتے ہیں. اس میں کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، ان کا بھی انہوں نے محاکمہ کیا. اب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے اپنا آخری نقطہ نظر بیان کر دی ہے، اور وہ نقطہ نظر یہ بیان کر دیا ہے کہ قرض کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرض تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں قرض کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرض وہ ہے جو کاروبار کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی وہ ایک کاروباری چیز ہے اپنی ذات ہی میں. وہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ قرض کی 2 قسمیں ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے کہ ابن عبد البر نے بیان کیا سنت کی 2 قسمیں ہیں، یعنی سنت و تنقسم قسمین. اب میرے ہاں وہ سنت کی 2 قسمیں نہیں رہیں. میں یہ کہتا ہوں ایک ہی قسم ہے سنت کی، 2 نہیں ہوتی اس کی قسمیں. وہ دوسری صورت جو ہے وہ اصل میں تفہیم و تبیین ہے. اکرم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. چنانچہ اس میں ایک چیپٹر ہے، وہ آپ لوگ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرض کی وہ کون سی قسمیں ہیں، یعنی جو قرآن میں زیر بحث ہیں اور جس پر زیادتی لینا حرام ہے، ربا ہو جاتا ہے. اور قرض کی وہ کون سی قسمیں ہیں جس پر زیادتی لینا بالکل جائز ہے، وہ اصل میں کاروبار کی ایک قسم ہے. وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں. میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، میں پھر عرض کر دوں، لیکن میرے نزدیک سفر وہی ہے. ان کو بھی کرنا پڑا ہے یہ سفر. اگر یہ بنیادی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، بنیادی چیزوں کے واضح ہوئے بغیر اصل میں بحث پلٹ کے چلی جاتی ہے. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ لغت میں ربا کے کیا معنی ہے یا قرض کے کیا معنی ہے. قرض کے معنی سب جگہ ایک ہی ہیں. اس کا ایک دوسرا استعمال موجود ہے، وہ اس وقت بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اور اس وقت بھی اس کا دفاع کرنے والے موجود تھے، آج بھی اس کا دفاع کرنے والے موجود ہیں کہ جی آپ قرض یعنی پیسہ ہے، سرمایہ دیا میں نے، سرمایہ پر میں نفع کا مطالبہ کر رہا ہوں، کمال ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے بالکل. یہ اس وقت بھی سوال تھا، آج بھی سوال ہے. اچھا، میں جاوید صاحب آپ سے اجازت لوں گا، ہم اس نشست کو یہیں پر روک دیتے ہیں. ناصر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں.